نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال ان لوگوں کے حوالے نہ کرو جو بے وقوف ہیں، مال کے خرچ وقت کرنے کو درست طریقے سے سمجھتے نہیں۔ یہ مال وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے قیام معاش کا ذریعہ اس کو بنایا، اور ان کو اس مال میں سے کھانے پینے کے لیے دے دو، اور ان کو پہننے کے لیے بھی دے دو، اور ان سے معروف اور عمدہ طریقے سے بات کرو۔ یتیم بچہ یا بچی یتیم ہو، اس یتیم کو دیکھتے رہو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، نکاح کی حد اور عمر کو نہ پہنچ جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے نہ دو، یتیموں کا مال انہیں نہ دو۔ فإن آنستم منهم رشدا، پھر اگر تم جان دو ان سے علم و شعور اور عقل کو کہ وہ اپنے مال کے حوالے سے اب بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پھر ان کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، جلدی جلدی اور زیادتی کے ساتھ مت کھاؤ، اور جو تم میں سے ولیوں سرپرستوں میں سے جو مالدار ہو اسے تو ان کے مال میں سے لینے سے رکنا چاہیے، فلیستعفف۔ اور ومن کان فقیرا، اور جو ولی محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق ان کے مال میں سے اس نگرانی اور حفاظت کی عوض بھی لے سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو اس پر ان کو دیتے وقت گواہ بنا دو، اور اصل بات یاد رکھنا کہ اصل تو حساب کرنے کے حوالے سے اللہ ہی کافی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں اور کمزوروں اور خواتین کے حقوق سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات واضح کیے ہیں۔ جس سوسائٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ حال دنیا بھر کے اس وقت معاشروں کا تھا کہ کمزوروں اور یتیموں کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، ان کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، اور رفتہ رفتہ اب پھر حضور نے جیسے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنا سابقہ حالت پر لوٹ آئے گا، وہی حالت جاہلیت والی پھر پیدا ہو جائے گی۔ اب رفتہ رفتہ وہی پھر حالت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ کمزوروں کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں احکامات واضح کیے ہیں۔ ایک مسلمان جوان اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان احکامات کی پابندی اور پیروی کرے۔ جو آج کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان میں سب سے پہلا جو حکم اللہ نے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جو مال کے خرچ کرنے کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، مال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ انسانی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے انسانی زندگی استوار ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں۔
یہ بیوقوفوں کے حوالے کر دیا جائے، ناسمجھ لوگوں کو دے دیا جائے، وہ کیا کریں گے؟ ناسمجھی سے مال کو ضائع کریں گے۔ اللہ نے پہلا حکم تو یہی دیا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا، اس سے تمہاری زندگی کی مضبوطی ہے، تمہارا معاش اور گزران ہے، وہ بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ ناسمجھ اگر کوئی یتیم ہے، ناسمجھدار ہے، اس بات کو سمجھتا نہیں، ابھی عقل اس درجے کی اس میں نہیں آئی جو اپنا نفع نقصان سمجھ سکے، قرآن نے یہاں مطلق کہا ہے۔ اس کا بھی ذکر یتیموں کی اگرچہ پس منظر میں تو یہ آیت کا حصہ آیا ہے، لیکن یہاں پہلے اللہ نے مطلق حکم دیا کہ بیوقوفوں کے حوالے مال اپنا نہ کیا کرو۔ اب وہ بیوقوف مردوں کی بنسبت عورتوں میں بھی اکثر عقل کم ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ناقصات العقل والدین، عورتوں کا عقل اور دین بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مال ضائع اور خرچ عورتیں کرتی ہیں، فضول، اور وہ بھی کپڑوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، جوتوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، میک اپ پر خرچ کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی جن کی ضرورت بھی نہیں ہے، بے ضرورت چیزوں پر پیسے کو اڑایا جا رہا ہے۔ تو جس گھر میں مال عورتوں کے حوالے کر دیا جائے کہ وہی گھر کا نظم و نسق چلائیں، الا ماشاء اللہ بعض خواتین بڑی سمجھدار اور سلیقہ مند ہوتی ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ جب ان کے حوالے کر دیا جائے تو پھر اکثر اس گھر کے اندر بھوک اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگوں کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک یہ کہ کسی کے گھر میں کوئی بدخلق عورت ہو، بات بات پہ لڑنے اور جھگڑنے ہو، اور بڑوں کا احترام اور عزت نہ کرنے والی ہو، اور پھر بھی وہ اس کو اپنے پاس رہ کے اسے طلاق دے کر گھر نہ بھیج دے، اس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال کے حوالے سے فرمایا کہ جو اپنا مال بیوقوفوں کے حوالے کر دیتا ہے، ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ اگر اپنے حالات کو سدھارنے کی دعائیں کرتا رہے، لیکن عمل وہ کر رہا ہے جو بیوقوفوں والا ہے، جو خرابی پیدا کرنے والا ہے۔ یہی تو آج وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن عمل جو کرتے ہیں وہ اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعا کہاں قبول ہوگی؟ دعا تو کامل اور مکمل تب ہوتی ہے کہ جو انسان مانگ رہا ہے اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، عمل اس کے مطابق۔ عمل بیوقوفی والا کر رہا ہے کہ مال کی حفاظت نہیں کر رہا، مال کو سمجھداری اور سلیقہ مندی سے خرچ نہیں کر رہا، استعمال نہیں کر رہا، جی، تو پھر اس کے دعائیں بھی کرے گا تو اس کی دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ اسی طرح آج معاشرے میں دعائیں بڑی لمبی لمبی کی جاتی ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ اس دعا کے خلاف ہے۔ عمل جو ہے وہ معاشرے میں فساد و خرابی ہے، عمل جو ہے ظالم اور طاغوت کے ساتھ دینے کا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کریں گے بھی تو ظلم کہاں سے دور ہوگا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح ایک قرض کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بہر صورت یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اپنا مال بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو جن میں عقل نہیں ہے مال کو استعمال کرنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بازاروں کی زینت آج کل عورتیں، کاروباری آدمی بھی سمجھتا ہے کہ عورت کو پیار سے باتوں سے جیسے کہ شراب ہو، 1000 روپے کی چیز 5000 روپے اس کو کہہ کر 4000 میں تھوڑا سا چھوڑ دو اور اس کو احسان بھی اس پر جتلا دو، 4000 کی اس کو تھما دو، جو کہ چیز 1000 روپے کی تھی وہ بڑی خوش ہو کر آتی ہے کہ دیکھو میں نے کپڑا 5000 کا تھا، فلاں برانڈ کا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور میں اتنے میں لے کر آ گیا۔ عورتوں کو پھسلانا یہ تو آسان کام ہوتا ہے نا، باتوں سے اور مختلف ہیلوں اور طریقوں سے۔ یہی تو تیز کاروباری لوگ کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کو باتوں میں لگا کر جو ہے چیز جو کم قیمت کی ہوتی ہے وہ زیادہ قیمت میں دے دیتے ہیں۔ مرد خریداری کر کے آئے تو عورت کو
وہ پسند ہی نہیں آتی، وہ 1000 نقص نکال لیتی ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، چاہے وہ کیسی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ وہی چیز مرد لے کر آ جائے تو پسند نہیں آئے گی، عورتیں لے کر آ جائیں تو اس کی اتنی تعریفیں کریں گی کہ تعریفوں کے کوئی مان نہیں۔ تو یہی ان کی عقل کی کمی ہے کہ مال کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ فراڈی قسم کے لوگ ان کے مال کو ان سے ہتھیا لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمان جوان کو حکم دے دیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنائے، تمہارے معاش کا ذریعہ بنائے، قیام اس کے ذریعے تمہاری زندگی استوار ہوتی ہے۔ جب جو گھر سمجھداری سے مال کا استعمال نہیں کرتا وہ گھر اکثر پریشانی اور مصیبتوں میں الجھا رہتا ہے۔ تو پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہی دیا، اسی میں وہ یتیم بھی آ جاتے ہیں، کمزور لوگ اور نابالغ بچے، ان کو ضرورت کے لیے دیا جائے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ، ان کو کھلاؤ پلاؤ، کھانے پینے کے لیے جو ان کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ اسی طرح یتیم تمہاری زیر کفالت ہے تو ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ، جو ان کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، پہننے کی، آگے اس لیے الگ لفظ دوسرا فرمایا وَارْزُقُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ بھی، کھانے پینے پہننے کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کو پہناؤ، یعنی کپڑے بھی ان کے خرید کر تم خود لاؤ، کھانے پینے کے لیے بھی ان کے لیے تم انتظام کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اس میں اگر وہ تم سے کسی قسم کا جھگڑا اپنی بے وقوفی اور ناسمجھی سے کرتے ہیں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ پلاؤ، یہ نہیں کہ ان سے لڑنے جھگڑنے الجھنے لگ پڑو، وہ تو سمجھدار نہیں ہیں، سمجھدار ہوتے تو یہ مال ان کو دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اتنی بات سمجھتے نہیں، لہٰذا تم ان سے بات اچھے انداز سے کرو، قولاً معروفا، اچھے انداز سے، اخلاق سے ان کو سمجھاؤ، اچھے طریقے سے ان سے بات کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور اگر یتیم تمہارے زیر کفالت تھے اور ان کا مال تمہارے پاس تھا تو دیکھتے رہو، ان میں سمجھ پیدا کرتے رہو، تعلیم و تربیت ان کو دیتے رہو اور جانچتے رہو کہ ان میں عقل مندی آ گئی ہے، مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے سلیقہ ان میں آ گیا ہے۔ آج بچوں کو یہ تربیت دینا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ جذباتی ہو کر بچوں کے اندر یہ چیزیں جب نہیں پیدا کی جاتی نا تو وہ بچے پھر کیا کرتے ہیں، مال کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، آزمائش کرتے رہو، دیکھتے رہو یتیموں کی حالت کو کہ ان کے اندر رشد پیدا ہو گئے، سمجھداری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مال اب درست خرچ کریں گے۔ جب فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان سے رشد اور سمجھداری کو معلوم کر لو تو ان کا مال ان کے حوالے کر لو۔ اور اس کے لیے بھی پہلے فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب تک وہ نکاح کی حد کو نہ پہنچ جائے۔ بچے کی نکاح کی حد ہوتی ہے بلوغت، جب بالغ ہو جائے اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا نکاح اور شادی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کچھ علامات شریعت نے مقرر کی ہیں جن سے اس کا بالغ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک تو احتلام کے ذریعے سے خواب میں اس کو اس طرح کے خواب آنے شروع ہو گئے، نیند میں خواب آنا شروع ہو گئے جس سے اس کا وہ پانی خارج ہوتا ہے، تو یہ ایک علامت ہوتی ہے بلوغت کی، کیونکہ بلوغت سے پہلے احتلام وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بلوغت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ زیر ناف بال اگنا شروع ہو جائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے بارے میں جب فیصلہ فرمایا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے جج مقرر کیا تھا، ان کی ہی اصل میں فیصلہ یہ تھا کہ جو تو لڑنے والی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جو نابالغ بچی ہیں ان کو قیدی بنا دیا جائے۔ تو ایک صحابی جو بعد میں تھے بنو قریظہ میں سے، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں جب مجھے دیکھا گیا، میرے زیر ناف بال دیکھے گئے تو وہ بھی نہیں ہو گئے تھے، اس لیے مجھے قیدی بنا لیا گیا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرق کیا کہ جس کے زیر ناف بال ہوتے اس کو بالغ شمار کیا جاتا، لڑنے والوں میں سے شمار کیا جاتا، اور جس کے نہیں ہوتے تھے اس کو نابالغ سمجھا جاتا تھا اور اس کو قیدی
بنا لیا جاتا تھا. تو ایک یہ بھی بلوغت کی نشانی ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے بال جلدی نہیں آتے کچھ بیماریوں سے یا بلغمی غلبے کی وجہ سے ان کے بال دیر سے آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو بلوغت کی عمر ہے وہ 15 سال ہے. احتلام بھی نہیں ہوا، زیر نام بال بھی نہیں ہے، تو پھر 15 سال کی عمر بلوغت کی شمار ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑنے کے لیے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے روک دیا، فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو. اس وقت میری عمر فرماتے 14 سال تھی. اس کے بعد آگے غزوہ خندق کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی کیونکہ اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی. بالغ کو جنگ میں شریک کیا جاتا تھا جو اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہوتا تھا. تو 15 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت عبداللہ بن عمر کو. تو 15 سال کی عمر بلوغت کی ہوتی ہے. قرآن میں فرمایا گیا کہ جب بچے بالغ نہ ہو جائیں، یتیم بچے، تو ان کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کریں. بالغ ہونے کے ساتھ یہ فرمایا وابتلوا الیتامی، دیکھتے رہو فإن آنستم منہم رشدا، ان میں سمجھداری پیدا ہو گئی ہے اپنے مال کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے محفوظ رکھنا ہے، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور قرآن نے یہاں ایک اور بھی ہدایت دی سرپرست اور ولیوں کو کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. اب وہ تمہاری زیر کفالت ہے، مال ان کا تمہارے پاس ہے، اب ان کے مال میں سے تم اس نظریے ذہن اور نیت سے جلدی جلدی اڑانا شروع کر دو کہ یہ بالغ ہو گئے تو اپنا مال مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، چلو ابھی تو ہمارے پاس ہے تو جیسے چاہے خرچ کر لیں. تو اس ارادے سے ان کے مال کو اڑانے، فضول خرچی میں استعمال کرنے اور اس کو بیجا استعمال کرنے سے بچو. یاد رکھو آگے اللہ نے کہا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب کر رہا ہے تمہارا، وہ نگرانی کر رہا ہے. لہٰذا ایسا بھی نہ کرو کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، بلکہ جو تم میں سے تو مالدار ہے خود ولیوں اور سرپرستوں میں سے جو صاحب حیثیت ہے وہ تو یتیموں کا مال لے ہی نہیں سرے سے، اس کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، اس کو بڑھانے کے لیے تجارت کاروبار کرے، لیکن ان کے مال میں سے فَلْيَسْتَعْفِفْ، لے نہیں بلکہ عفت کا مظاہرہ کرے، عفیف بنے، اس سے رکے، ان سے بالکل نہ لے کیونکہ اس کو اللہ نے خود غنی اور مالدار بنایا. البتہ جو خود ضرورت مند ہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، غنی ہے لیکن محتاج ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کا مال جو ہے محفوظ رکھ رہا ہے، تو پھر بقدر ضرورت جتنی اس کی ضرورت اور حاجت ہے اس کی بقدر وہ سے لے سکتا ہے. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے صرف کھانے کے لیے لے سکتا ہے، اس میں بھی کھانے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے نہیں، اسراف کے لیے وہ نہیں، بلکہ کھانے پینے کے لیے بقدر ضرورت وہ لے سکتا ہے. اس میں بھی بعض علماء کا تو کہنا یہ ہے کہ اس وقت وہ لے سکتا ہے، بعد میں جب اس کی محتاجی ختم ہو جائے، مالدار ہو جائے، تو جس قدر استعمال کیا تھا اس قدر واپس کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے بیت المال پر میری حیثیت وہی ہے جیسے ایک یتیم کا سرپرست اور ولی ہوتا ہے. یتیم کا جیسے سرپرست اور ولی ہوتا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہی میری. تمہارے بیت المال میں سے میں مجبور اور ضرورت مند ہوں گا تو اپنی ضرورت کی بقدر لوں گا، اور وہ بھی جب میری ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ مجھے کہیں سے مالدار کر دے، کوئی میرا اپنا مال آ جائے، تو میں جس قدر لوں گا اس قدر واپس کر دوں گا. تو اس لیے یتیموں کا مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے، غلط طریقے سے استعمال کرنا. اور قرآن نے ایک اور حکم بیان فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان میں رشد اور سمجھداری پیدا ہو گئی، اب ان کا مال ان کے حوالے کرنا چاہتے ہو، اس پر گواہ بنا دو. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، انسان نے کسی کو کچھ اس کا حق دینا ہو، قرضہ کسی کو دیا ہو، وہ جو میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی ذکر کی کہ 3 لوگوں کی
ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کو قرض دے لیکن اس پر گواہ نہیں بناتا. اب اس نے غلط کیا، قرض دیے ہیں لیکن گواہ کوئی نہیں کر، کوئی انکار کر دے تو جھگڑے پیدا ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، خرابیاں پیدا ہوں گی. اس لیے کسی کو قرض دے تو گواہ بنانا چاہیے. یہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو فرشید علیہم، اس پر گواہ بنا دو، کوئی دستاویز لکھ دو، کوئی گواہ مقرر کر دو تاکہ کل کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور لڑائی پیدا نہ ہو. تو قرآن نے بڑے ہی جامع اصول ارشاد فرمائے جس سے معاشرے کے اندر فساد اور جھگڑے ختم ہوں، لڑائیاں ختم ہوں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور فرمایا دیکھو اللہ تمہارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اصل تو گواہی اللہ کی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری شہادت دے گا کہ تم نے دیانتداری سے ان کا حق واپس کیا یا نہیں، ان کا مال ان کے حوالے کیا یا نہیں، اس میں کچھ خود کر لیا ہے. اللہ حساب تمہارا لے گا، اس لیے کسی قسم کی خرابی نہ پیدا کرنا. ان دو آیات مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے اللہ نے بہت جامع ہدایات دی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایسا نیند میں پہنچ گئے.